لفظ باہر بھی آ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میری بارگاہ میں آ کر معافی طلب کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کروں گا۔ حاضرین کرام، لیکن توبہ کیسی توبہ کرنی چاہیے؟ ایسی توبہ ہونی چاہیے جس طرح قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ جو توبۃ نصوح ہو، یعنی جس گناہ سے تم شرمندگی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، پھر دوبارہ اس گناہ پر تمہارا ذہن و گمان بھی نہیں جانا چاہیے، اس گناہ کی طرف پھر تمہارا دل راغب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی توبہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے یہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، یہ شعبان المعظم کا مقدس اور متبرک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یوں تو اس ماہ کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت اس ماہ کو یہ حاصل ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے متعلق فرمایا کہ شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف منسوب فرمایا ہے، جسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اب اس کی فضیلتوں کے متعلق کیا کہا جائے؟ اس زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جن کے دل کی کیفیات کو دیکھ کر رب العالمین قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے، جن کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور جن کے طفیل میں اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس ذات بابرکت کی
عظمت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ان کی زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں، جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو مکمل فرماتا ہے، ان کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو یقیناً جب حضور نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے متبرک بنا دیا ہے، اسے فضیلتوں والا بنا دیا ہے، اور اس میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ حاضرین کرام، یوں تو شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نفلی عبادتوں کا اہتمام فرمایا، کثرت سے روزوں کا اہتمام آپ فرمایا کرتے، کثرت سے عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی عمل مبارک ہوا کرتا کہ جیسے ہی شعبان کے مہینے کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جایا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوتوں میں مصروف ہو جایا کرتے۔ کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا، کثرت سے حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود السلام کے ہدیے پیش کیے جاتے، اور پھر صحابہ کرام کا معاملہ یہ رہا کرتا، ان تمام صحابہ کرام کا عمل مبارک یہ ہوا کرتا کہ شعبان کے مہینے کے آتے ہی قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ جن پر زکوٰۃ واجب تھی وہ تمام اپنی اپنی زکوٰۃ کو بھی ادا کر لیا کرتے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع ہو کر کثرت سے عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے، کثرت سے ذکر و اذکار کا اہتمام فرمایا کرتے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اور کیوں نہ ہوتا یہ عمل، حضور پاک علیہ السلام نے خود اس پر عمل کر کر بتلایا، اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا کہ تم رمضان کی تیاری شعبان سے کیا کرو، رمضان کے روزوں کی تیاری شعبان سے کیا کرو، رمضان کے عبادتوں کی تیاری شعبان کے مہینے سے کیا کرو۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے، کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام فرمایا کرتے، کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اور حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان سیراب کرنے کا مہینہ ہے، یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ شعبان المعظم ایسا متبرک مہینہ ہے جو ایک بندے کو اپنے خدا سے قریب کر دیتا ہے، ایک بندے کے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے، اور پھر اس ماہ مبارک میں ایک ایسی برکتوں والی رات ہے کہ جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت کے کام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ہر ایک کے رزق کا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک کن کن کو کتنا رزق ملے گا، کس کس کی زندگی میں کون سے معاملات پیش آئیں گے، وہ کن کن حالتوں کے ساتھ گزرنے والا ہوگا، کتنی عبادتیں کرنے والا ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرما دیتے ہیں، اور یہ ایسی متبرک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار سے زیادہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی بخششیں عطا فرماتے ہیں، اور ان تمام گنہگاروں پر اپنا کرم فرماتے ہوئے ان گنہگاروں کو اپنی قربت عطا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ ہمارا یقین ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے
والا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ اور بے شک میں ہی مغفرت کرنے والا ہوں۔ یہاں پر غور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی مغفرت فرمانے والا ہوں، لیکن کب مغفرت کی جائے گی؟ کہ لمن تابا، کہ جو کوئی توبہ کرے گا، وآمنا ایمان لائے گا، وعمل صالحا اچھے اعمال کرے گا، ثم اہتدی پھر اس پر قائم رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مغفرت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہماری فریادوں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمیں معافی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو معافی بھی عطا کرتی ہے، اور جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کریم رب کی محبت کو دیکھیں۔ یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کریم رب کی رحمت کو دیکھیں کہ جس رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم جو سانسیں لے رہے ہیں اس پر بھی اللہ ہی کا کرم ہے، جو ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو کلمات کہتے ہیں اس پر بھی اللہ کا کرم ہے۔ ہماری اتنی اہمیت رہی ہے، ہم میں اتنی طاقت رہی ہے کہ ایک سانس ہم لیں اور دوبارہ سانس لینے پر بھی ہماری قدرت رہی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو سانس میں اندر واپس اندر لے رہا ہوں اس سانس کو دوبارہ واپس باہر نکالوں گا، یہ کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ رب ہی کا کرم ہے، یہ رب ہی کا فضل ہے کہ جو سانس اندر جا رہی ہے اللہ ہی کی طرف سے وہ واپس باہر بھی آ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میری بارگاہ میں آ کر معافی طلب کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کروں گا۔ حاضرین کرام، لیکن توبہ کیسی توبہ کرنی چاہیے؟ ایسی توبہ ہونی چاہیے جس طرح قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ جو توبۃ نصوح ہو، یعنی جس گناہ سے تم شرمندگی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، پھر دوبارہ اس گناہ پر تمہارا ذہن و گمان بھی نہیں جانا چاہیے، اس گناہ کی طرف پھر تمہارا دل راغب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی توبہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، ورنہ جس رات میں جس لمحے میں ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے لمحے میں اسی گناہ پر ہم اصرار کرنے لگ جاتے ہیں، وہی گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسی توبہ کی جائے جو سچے دل کے ساتھ ہو، ایسی توبہ کی جائے کہ پھر دوبارہ انسان اس گناہ کی طرف نہ جائے، دوبارہ انسان سے وہ غلطی نہ ہو۔ ایسی توبہ انسان کو کرنی چاہیے، اور ایسی ہی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ بے شک میں ہی مغفرت کرنے والا ہوں، جو مجھ سے توبہ کرے گا، نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے گا، پابندی کے ساتھ اس پر چلتا رہے گا، اس توبہ کو قائم رکھا کرے گا، تو میں ہی اس کی معافی عطا کرنے والا ہوں، میں ہی اسے اپنی قربت عطا کرنے والا ہو۔ اور اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل سے آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس پر اپنی کمل کو ڈال لیا اور ان تمام چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی ان بچوں کو پکڑ لیا وہ چڑیا کے بچے آواز کرنے لگے، ان کی آواز کو سن کر ان کی ماں بھی آ گئی، تو
میں نے دوسری کمبل اس پر ڈال لی اور اسے بھی پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے کمبل اٹھا کر دیکھا تو ایسا منظر ہے کہ وہ چڑیا اپنے بچوں کو لپٹے ہوئے ہے، اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اپنے پروں سے انہیں ڈھانکنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے پروں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ سنا کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی کمبل کو اٹھایا تو وہی منظر ہے کہ چڑیا اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت میں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس چڑیا کو دیکھو کہ یہ اپنے بچوں سے کیسی محبت کر رہی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ کس طرح اپنے پروں کو پھیلائے ہوئی ہے، یہ بچوں کی حفاظت کے لیے کس طرح اپنے پروں کو پھیلا کر اپنی آغوش میں لیے ہوئی ہے۔ اے میرے صحابہ، تم گواہ رہو کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ چڑیا جس طرح اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، پروردگار عالم اس چڑیا سے کئی کروڑ درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں سے پروردگار بے شمار محبتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ حاضرین اکرام، جب اللہ تبارک و تعالی بندوں سے محبت فرماتا ہے تو بندوں کا بھی یہ حق ہونا چاہیے، بندوں کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کی کوشش کیا کرے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کیا کرے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس پر کیسی محبتوں کو نچھاور فرماتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ جو بہت ہی نیک اور خاتون گزری تھی، اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرنے والی عاشقہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر لمحہ عبادت ہی میں مشغول رہا کرتی، اللہ ہی کی حمد و ثنا میں مصروف رہا کرتی، اللہ ہی کی تسبیح و تحلیل پہ بیان کیا کرتی۔ چنانچہ سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کے گھر کے پاس سے چور کا گزر ہوتا ہے تو چور کے دل میں خیال آیا کہ اب تک تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے محلات میں چوری کی ہے، ان کے سامان کو لوٹا ہے، اب ذرا ان کے گھر میں بھی جاؤں اور ان کے ساز و سامان کو بھی لوٹ لوں گا اور اس سے میں اپنے آپ کو مالدار بنانے کی کوشش کروں گا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ چور حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ آپ مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ فوراً چور نے اپنا کام شروع کر دیا، جتنی چیزیں ہاتھ کو لگی وہ تمام سامان اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب دروازے کے قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسی محبت فرما رہا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ کا کرم اس بندے پر کیسا ہوتا ہے۔ غور فرمائیں کہ جب وہ چور سارا سامان لے کر دروازے کے پاس جاتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ایسا منظر پیش آتا ہے کہ اس چور کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ میرے آنکھوں کی روشنی چلے گئی ہے، میں نابینا ہو چکا ہوں، تو فوراً سامان کو زمین پر رکھتا ہے۔ جیسے ہی سامان کو زمین پر رکھتا ہے تو پھر آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز میں انسان کا دل لگ جاتا ہے تو وہ اس عمل کو کسی بھی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کام کو کسی طرح مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی آنکھوں کی بینائی واپس آئی تو اس نے دوبارہ پھر اس سامان کو اٹھایا تو پھر وہی کیفیت ہو گئی کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب دوسری مرتبہ رکھا تو پھر آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ جب تیسری مرتبہ اٹھایا تو پھر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اسی لمحات میں، اسی اسنا میں حضرت رابعہ بصریہ نماز سے فارغ ہوئی اور جب اس چور پر آپ کی
निगाह पड़ी तो आपने उससे सवाल किया कि तू यहाँ पर क्यों आया है, क्या लेने के लिए आया है? तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर चोरी करने के लिए आया हूँ, लेकिन मामला यह है कि जब सामान उठाता हूँ तो आंखों की बीनाई चली जाती है, सामान को रखता हूँ तो फिर बीनाई वापस आ जाती है। तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामान की इस तरह हिफाजत फरमा रहे हैं? तो हजरत राबिया बसरिया फरमाती है कि मैंने अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया है। मैं सोती तो हूँ लेकिन मेरे सारे सामान की हिफाजत मेरा परवरदिगार फरमाता है। मैं किसी काम में मशगूल होती हूँ तो मेरी हिफाजत मेरा रब्बुल आलमीन फरमाता है। तो हाज़िरीन इकराम गौर फरमाए कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक को कायम कर लेता है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह उसकी हिफाजत फरमाते हैं, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उसके सारो सामान की हिफाजत फरमाते हैं। आप हजरात इस पर गौर करें और ये हमारे लिए लम्हे फिक्र है कि हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने अपने रब के साथ अपना ताल्लुक कैसा रखा है। क्या हमने अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना लिया है? क्या हमने गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दिया है? क्या हमने रब को राजी करने वाले काम किए हैं? हमें इस पर गौर करना चाहिए, हमें इस पर फिक्र करनी चाहिए। जिंदगी तो हर कोई गुजारता है, लेकिन जिंदगी गुजारने का सही तरीका यह है कि इंसान अपने आखिरत को, अपनी आखिरत के लिए नजात का कोई ना कोई ऐसा अमल करे कि नजात का जरिया बन जाए। ऐसा काम करने की कोशिश करे कि जिस अमल से अल्लाह तबारक व तआला उसे नजात अता फरमा दे, उसे मगफिरत अता फरमा दे। अरे रब की मोहब्बत का ये मामला है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था और वो बड़ा ही गुनहगार था। उसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। जब उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए और वो बिस्तरे मर्ग पर आ गया तो उसके घर वाले भी बेजार हो गए और उसे उठाकर कचरे की कुंडी पर लाकर फेंक दिया गया। इस ख्याल से फेंक दिया गया कि ये सारी जिंदगी गलत काम करता रहा, बुराइयों में मुब्तला रहा, अब मर रहा है तो हमारे लिए तकलीफ का जरिया बन रहा है। इसके मुंह से जिरासिम निकलेंगे तो हम उससे बीमार हो सकते हैं। इस नाफरमान की हमें खिदमत करनी पड़ेगी, इसकी साफ सफाई हमें करनी पड़ेगी। इस ख्याल से उसके घर वालों ने उसे उठाकर कचरे के ढेर पर लाकर फेंक दिया और जब कचरे के ढेर पर फेंका गया उसने अपनी आंखों को खोला, आसमान की जानिब अपनी आंखों को उठाया और रब की बारगाह में अर्ज करने लगा कि मौला यकीनन मैं तेरा गुनहगार हूँ। मौला मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, मैंने तुझे नाराज करते हुए अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जाया कर दिया है, लेकिन मौला मैं तो बंदा हूँ, तू मेरा रब है, तू करम करने वाला परवरदिगार है। मौला मेरे गुनाह से तेरी रहमत बढ़कर है, मौला मेरे गुनाह से ज्यादा तेरा करम बढ़कर है, तू हर एक बंदे पर करम फरमाता है। ऐ रब्बे कायनात मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ, अपने खताओं से माफी मांगता हूँ। ये कह रहा ही था कि आसमान से मलाइका का नुज़ूल होता है, मलकुल मौत आते हैं और उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाल दिया जाता है। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिलता है कि ऐ मूसा फला मुकाम पर जाओ, कचरे के ढेर पर हमारा एक नेक बंदा मौजूद है, उसको गुस्ल दो, उसके कफन का इंतजाम करो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ा कर उसे कब्र में दफन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर उस मकाम पर आते हैं और उस बंदे को वहां से उठाकर गुस्ल देते हैं, उसे कफन पहनाते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और खबर में दफन करते हैं। इसमें लोग ये कहने लगते हैं कि ऐ मूसा ये बड़ा बदकार था, इसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, बुराइयां करते हुए गुजार दी है, बेहयाइयां करते हुए गुजार दी है, अपने रब को नाराज करते हुए गुजार दी है, लेकिन तुम इनकी नमाज पढ़ रहे हो, इनके कफन का इंतजाम कर रहे हो, इसको गुस्ल देने का इंतजाम कर रहे हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब का यही हुक्म है और इस पर अमल करना जरूरी है। जब नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, खबर में दफन कर दिया जाता है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में
ارگزار ہوتے ہیں کہ اے پروردگار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، تجھے ناراض کرتے ہوئے گزار دی ہے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے گزار دیے ہیں، تجھے ناراض کرتے ہوئے اپنے زندگی کے لمحات کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن تو اس طرح کا حکم فرما رہا ہے، اے مولا اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ یقیناً یہ گنہگار تھا، یقیناً اس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی ہے، یقیناً اس نے ساری زندگی برائیاں کرتے ہوئے گزار دی ہے، لیکن جب اس کے زندگی کے آخری لمحات آئے تو اس نے میری بارگاہ میں معافی طلب کی، میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، میرے ساتھ اپنے نسبت کو اس نے قائم کر لیا اور ایسی معافی مانگی کہ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کی معافی کا اعلان فرما دیا اور تمہارے ذریعے اس کے لیے غسل کا بھی اہتمام کیا، اس کے کفن کا بھی اہتمام کیا، اس کی نماز جنازہ کا بھی اہتمام کیا اور اس کے دفن کا بھی میں نے اہتمام کیا۔ تو غور فرمائیں کہ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 40 سال گناہوں میں گزارے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پوری زندگی برائیاں کرتے ہوئے گزری ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب معافی مانگ رہا ہے تو کیا سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے، اب معافی مانگ رہا ہے تو سچی معافی مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا ہے۔ جب سچی معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اسے اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتوں کی بارشیں پر برساتے ہیں اور اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں درجے زیادہ محبت فرماتے ہیں اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو ملائکہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ مجھ سے میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے سوا اس کی خطاؤں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے ملائکہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حاضرین اکرام، ہمارے لیے لمحے فخر ہے کہ ہم جو زندگی گناہوں میں اگرچہ کے گزر رہی ہے، اگر ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے، سچی توبہ کر کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں گے تو یقین جانے ہماری دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی، بے شمار انعامات کے ہم حقدار بنیں گے۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرما رہے ہیں کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اور بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں، جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس نیک عمل پر قائم رہتا ہے تو میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غفلتیں ہو رہی ہیں، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں یا کچھ نافرمانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا کرنے والا ہے۔ اور جو معافی مانگتا ہے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدق دل کے ساتھ معافی مانگنے والا بنائے، ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔